السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ 10 محرم الحرام کو جب دین خدا پر قربانیاں پیش کی جا رہی تھیں تو اون و محمد علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان دونوں شہزادوں کی عمر قریباً 7 اور 8 سال تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو اذن جہاد عنایت نہیں فرمایا، لیکن بعد ازاں بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شدید اصرار پر امام علی مقام علیہ السلام نے ان دونوں کم سن سپاہیوں کو اذن جہاد عنایت فرمایا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام اون و محمد کو اذن جہاد عنایت فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ دونوں کم سن سپاہی میدان کارزار میں تشریف لائے تو لشکر یزید میں سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو جناب اون علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہو تو جان لو کہ میں جعفر طیار علیہ السلام کا بیٹا ہوں، جو بلا شبہ جنت میں نمایاں مقام کے مالک ہیں، وہاں وہ سبز پروں سے اڑتے ہیں، سنو میرے لیے ان کا شرف کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد علیہ السلام نے بھی رجز پڑھا، میں اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے جنگ و عدوان اور قتل و قتال کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآنی نشانات کو چھوڑ دیا ہے اور تنزیل و تبیان سے بے خبر ہو گئے ہیں، اور اس ظلم و ستم کے ساتھ کفر و فسق کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی معرکے کا آغاز ہوا تو ان دونوں کم سن سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی دلیری اور قابلیت سے حملے کیے۔ کسی کو اس بات کا شبہ تک نہیں تھا کہ یہ دو کم سن بچے اتنی مؤثر جنگ کریں گے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام نے 10 افراد کو قتل کیا، اور اون بن عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام نے 3 سواروں اور 18 پیادوں کو قتل کیا اور خود شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جب اون و محمد علیہ السلام کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ حسین علیہ السلام میں پہنچی تو جناب سیدہ بنت علی زینب سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر بجا لایا۔ دوسری طرف عباس ابن علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف نکل چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جناب سید الشہداء اور عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کی لاشوں کو اٹھائے ہوئے خیمہ گاہ حسین علیہ السلام میں داخل ہوئے۔ لاشوں کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھ دیا گیا تو بنت علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، ماں ان ہاتھوں پر نثار ہو جائے، تم نے عمر سعد کو دکھا دیا کہ میدان جنگ میں بہادر کس طرح جان دیتے ہیں۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوئیں اور کہا، برادر اگر بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے۔ جناب امام حسین علیہ السلام یہ سب دیکھ کر اور سن کر زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ عبداللہ الاکبر بن حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ اب آپ میدان جنگ میں تشریف لائے اور دشمن پر شدید حملے کیے اور 80 کے قریب اشقیاء کو قتل کرنے کے بعد آپ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جناب قاسم بن حسن علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو واقعہ کربلا میں شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ شب عاشور یعنی کہ شہدائے کربلا کی آخری رات، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب باوفا علیہ السلام اور رشتہ داران کو ایک ایسے خیمے میں یا اس کے سامنے اکٹھا کیا جسے ابتدا ہی سے پانی جمع کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اور اسی مناسبت سے اسے مشخیزہ گاہ کہا جاتا تھا۔ یہاں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا شب عاشور کا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اپنے اصحاب اور رشتہ داران سے کہا کہ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں اور تم کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ جس کے جواب میں تمام اصحاب باوفا علیہ السلام نے یک زبان ہو کر کہا، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ آخر ہماری وفا کو کیا ہو گیا؟ ہماری محبت کدھر گئی؟ ہماری انسانیت کہاں چلی گئی؟ انسانی جذبات کیا ہوئے؟ اصحاب باوفا نے جذبات میں ایسے ایسے الفاظ کہے کہ جس سے پتھر کا کلیجہ بھی پگھل جائے۔ ایک جانثار حسین علیہ السلام نے کہا، مولا کیا آپ کے ان کلمات کی قیمت صرف ایک ہی جان ہے؟ اے کاش 70 بار زندگی پا کر آپ علیہ السلام پر قربان کر دوں۔ اور ایک اور جانثار نے کہا، میری 1000 جانیں آپ علیہ السلام پر قربان ہوں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے کاش میرے بس میں ہوتا تو اپنی جان آپ علیہ السلام پر قربان کرتا، پھر میری لاش کو جلا کر اس کی خاکستر کو ہوا میں بکھیر دیا جاتا اور اس سے پھر مجھے زندہ کر دیا جاتا کہ آپ علیہ السلام پر دوبارہ اپنی جان نچھاور کروں، اور اسی طرح بار بار ہوتا رہتا۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس طرح کا جواب دیا وہ خود عباس ابن علی علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ اس کے بعد بنی عبد المطلب اور پھر اصحاب باوفا علیہ السلام نے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا علیہ السلام اور رشتہ داران کے جذبات سے آگاہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے موضوع کلام کو تبدیل کیا
اور فرمانے لگے تو پھر سن لو کہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو شہادت فی سبیل اللہ کی عظیم بشارت دیتا ہوں۔ آپ سب کو خدا کی راہ میں جان دینا مبارک ہو۔ ایسے میں ایک 13 سالہ بچہ جو کہ تمام اصحاب باوفا علیہم السلام کی صفوں کے پیچھے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس جلسے کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ پھر اچانک اس نے خود ہی اپنے اس خیال کی تردید کر دی اور کہا کہ امام علی مقام علیہ السلام کا خطاب بڑوں سے تھا، تو یقیناً یہ خوشخبری بھی بڑوں کے لیے ہے۔ لیکن تجسس اس حد تک بڑھا کہ اس نے امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا، چچا جان کیا میرا نام بھی شہدائے راہ خدا کی فہرست میں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بھی جواباً سوال کر دیا، تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ تو اس 13 سالہ بچے نے بلا توقف جواب دیا، مولا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، میری دلی آرزو ہے کہ آپ علیہ السلام کی رقاب میں قتل ہو جاؤں اور اپنی جان آپ علیہ السلام پر فدا کر دوں۔ آپ نے جو ذائقے کے بارے میں پوچھا ہے تو آرزوئے شہادت سے زیادہ شیریں آرزو میرے نزدیک کوئی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام سے فرمایا، اے چچا کی جان، تم ضرور شہادت پاؤ گے، لیکن اس کی کیفیت دوسروں سے مختلف ہوگی اور تمہیں بہت کٹھن امتحان سے گزرنا ہوگا۔ 10 محرم الحرام کو جب شہزادہ قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو کوئی ایسی ذرہ اور کوئی ایسا جنگی سامان نہیں تھا جو آپ علیہ السلام کو پورا آتا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو صرف ایک امامہ باندھ کر میدان کربلا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مورخ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جب شہزادہ قاسم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے جو موزے پہنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا تسمہ ابھی کھلا ہوا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام شہادت کے لیے کتنے بے چین تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا چاند میدان کربلا پر آخری بار طلوع ہو رہا تھا۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے اپنے اجداد کی طرح شجاعت کے اور بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ جب دشمن ایک کے مقابلے میں ایک کے اصول پر شکست کھانے لگا تو پھر دشمن کی کئی پلٹنوں نے بیک وقت جناب قاسم علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگ میں مصروف تھے کہ ابن فضیل نامی شخص نے آپ علیہ السلام کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ جناب قاسم علیہ السلام زین پر سنبھل نہ سکے اور خاک کربلا پر گرتے ہوئے آواز دی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ قاسم علیہ السلام نے شام کے مشہور پہلوان ارزق کو اپنی تلوار سے فنار کیا۔ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام جب میدان جنگ کی طرف نکلے تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے مرتجز پر سوار تھے۔ آپ خیمہ گاہ کے مرکزی دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ مرتجز کی لگام میں اور دوسرا ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا۔ آپ کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی ایسی بات کے منتظر ہیں جو ابھی ابھی وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ پھر اچانک شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آواز میدان کربلا سے گونجی، چچا جان خبر لیجئے۔ یک لخت حسین علیہ السلام کا گھوڑا کسی بجلی کی سی رفتار سے دشمنان اسلام کی طرف لپکا اور حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے جناب قاسم علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ کا سامنا ابن فضیل سے ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ فضیل وہی ملعون تھا جس نے قاسم علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ فضیل نے تلوار سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنایا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ ابن فضیل کی چیخ و پکار لشکر یزید نے سنی تو اس کی مدد کے لیے لپکے، لیکن حسین علیہ السلام کے شدید اور غضبناک حملوں کی وجہ سے میدان میں بھگدڑ مچ گئی اور ابن فضیل اپنے ہی لشکر والوں کے گھوڑوں تلے روندا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام 1200 اشقیاء کا گھیرا توڑ کر جناب قاسم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ میدان گرد و غبار سے اڑ چکا تھا، کچھ بھی دیکھنا محال تھا۔ جیسے ہی گرد کے بادل چھٹے تو حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم علیہ السلام کے سرہانے کھڑے تھے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا سر تلوار کے شدید وار سے شگافتہ ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام جاں کنی کے عالم میں خاک کربلا پر اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رحمت خدا بندی سے محروم رہیں وہ لوگ جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اور قیامت کے دن تیرے قاتلوں کے دشمن تیرے جد بزرگوار اور تیرے باپ ہوں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا، خدا کی قسم یہ وقت تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے جو تیرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے کہ تیرے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اسی حالت میں لے جا کر خیمہ گاہ میں آل نبی کی لاشوں کے درمیان رکھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام جو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا چاند
میدان کربلا پر غروب ہو چکا تھا۔ شہدائے کربلا کی قربانی مجھ جیسے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے تھی کہ اپنے دور کے باطل کو پہچاننا اور اس کے خلاف ہر حال میں اٹھ کھڑے ہونا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر تم ہمارے مقصد پر پورے اترو گے تو پھر تم ہمارے ہو، ورنہ تمہارے آنسو، تمہارے جلوس، تمہارا جاگنا، تمہاری نظر و نیاز ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر تم ہمارے مقصد کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج ہمیں اپنے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے دور میں حق اور باطل کا تعین کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ہم حسینی ہیں، اگر نہیں تو پھر ہمارے جلوس اور ہمارے دعوے کسی کھاتے میں نہیں۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔